الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصنا لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، نماز کے فقہی مسائل کے تعلق سے گزشتہ کئی دروس سے ہم پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اب تک قیام میں پڑھی جانے والی صورتیں، قیام کی کیفیت، قیام کی ہیئت، کس طرح کرنا ہے قیام اور کن کن صورتوں کو کس طرح پڑھنا ہے، رفع الیدین کس طرح کر کے تکبیر تحریمہ کرنا ہے، یہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم نے پڑھا، یعنی قیام تک کی بحث پوری مکمل ہو چکی تھی۔ اب آواز ٹھیک ہے؟ تو اب کیا پڑھنا ہے؟ رکوع کرنا، حالت قیام کے بعد اب رکوع کرنا۔ نماز میں رکوع کرنا ارکان صلاۃ میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ رکوع یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رکن کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کا وہ حصہ اگر اس کو ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری عبادت باطل ہو جائے گی، ہماری نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر جانے انجانے میں ہم سے چھوٹتی ہے تو اس کے لیے ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو رکوع نماز کے ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 43 میں 43 میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہہ کر یہ حکم دیا گیا کہ نماز میں کیا ہے؟ رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع تو کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح ہم رکوع کریں گے؟ یہ دیکھیے تصویر میں آپ کو صاف طور پر رکوع کی کیفیت، اس کی حالت، اس کی ہیئت کو دکھا دیا گیا ہے، اور میں اس بات کو بارہا درس کے دوران بھی بتایا کہ رکوع کرنے میں ہو یا نماز کے کسی بھی رکن کو ادا کرنے کے سلسلے میں ہو یا نماز میں پائی جانے والی کوئی بھی چیز ہو، اس میں مرد اور عورت کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جس طرح ایک مرد رکوع کرے گا اسی طرح ایک عورت بھی رکوع کرے گی۔ اور رکوع کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، کس طرح سر ہم رکھیں گے، کس طرح کمر کو رکھیں گے، کس طرح ہماری پیٹھ ہوگی، ہاتھوں کی کیا کیفیت ہوگی، ہاتھوں کی انگلیوں کی کیا کیفیت ہوگی، ان تمام چیزوں کو آپ اس تصویر میں تھوڑا سا زوم کر دیں، تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو کتاب میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، تو اگر ہم یہ حدیث ابھی پڑھیں گے اس کے بعد تو پوری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ کتاب دیکھیں، رکوع کی کیفیت، یعنی رکوع میں کس طرح کی کیفیت ہوگی، کس طرح کی حالت ہوگی، کیا پوزیشن ہوگی ہمارے باڈی کی۔ حالت رکوع میں نمازی کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، دونوں ہاتھ سے دونوں گھٹنے کو کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو تان کر رکھے، یعنی سیدھا رکھے۔ بسا اوقات ہوتا ہے ہماری جو کوہنیاں ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑا سا کیا ہے باہر کی جانب نکال دیتے اور ہاتھ کیا ہے ترچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتا رہے؟ ہاتھوں کو تان کر سیدھا رکھنا ہے ایک دم، سمجھ رہا؟ جس طرح تیر میں جس طرح وہ
رسی ہوتی ہے یا جو بھی ہے، وہ کس طرح سیدھا رہتا ہے اس طرح پورا رکھنا ہے، اور پہلو سے دور رکھے، اپنے پہلو سے، ہے نا، پیٹ وغیرہ کے حصے سے کیا ہے، اپنے ہاتھ کو دور رکھ کے پیٹ وغیرہ سے چپکا کر نہ رکھے۔ تو یہ جو کیفیت بتائی گئی کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ہاتھوں کو تان کر رکھنا اور پہلو سے دور رکھنا، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ دلیل کے طور پر یہاں پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث جو صحیح سند سے مروی ہے، یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ قال ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا، قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه۔ دیکھیے، صحابی رسول حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، کہ آپ ایک مجلس میں تھے، ایک گروہ میں، ایک جماعت میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، سب تھے، تو وہاں پر ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں نا جی، ان تمام میں تم لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے اس طریقے کو میں سب سے بہتر جانتا ہوں۔ فَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا، پھر اس کے بعد کیا ہے، چند چیزوں کو ذکر کیا، نماز کس طرح کھڑے ہونا ہے، نماز میں قیام کس طرح کرنا ہے، نیت کس طرح کہنی ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد قال، کہا، ثم رکع فوضع یدیہ، تو یہ پوری حدیث ہے جی، ایک لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو مطلوب ہمیں کیا ہے جی، رکوع کی کیفیت کو حاصل کرنا، تو یہاں پر اس جملے کو، حدیث کے اس ٹکڑے کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ فذکر بعض ھذا، مطلب نماز کی بعض کیفیت کا ذکر کیا۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، فوضع یدیہ علی رکبتیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فوضع یدیہ، یعنی اپنے ہاتھوں کو رکھا، علی رکبتیہ، اپنے گھٹنے پر، مطلب کیا ہے، مضبوطی کے ساتھ کیا ہے، اپنے انگلیوں کے حصار میں کیا ہے، اس کو اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، وَوَتَّرَ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، ہے نا، گویا کہ آپ اس کو کیا ہے، مضبوطی سے پکڑے ہوئے، یعنی پورا کل ملا کر ترجمہ اس کا یہ کر لیں کہ آپ نے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، اور دونوں ہاتھ سیدھا تان کر رکھے، دونوں ہاتھ کو سیدھا رکھا۔ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ، اور کوہنیوں کو پہلو سے دور رکھا۔ تو یہاں جو کیفیت آپ کو بتلائی گئی رکوع کی، یہ پوری کیفیت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رسول کے تناظر میں، حدیث رسول کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ رکوع کس طرح کرنی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب کوئی آدمی رکوع کرے گا تو مضبوطی سے کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑے گا، یہ بات سمجھ میں آئی، اور کیا ہے، اپنے پہلو سے اپنے ہاتھوں کو دور رکھے گا۔ دیکھیے، اور ایک حدیث ہے، عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ركع فرج اصابعه، رواہ ابن خزیمہ بسند صحیح۔ امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث آپ کو صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 690 میں مل جائے گی۔ کیا ہے جی، حضرت وائل ابن حجر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے۔ یہاں پر اور ایک بات معلوم ہوئی اس حدیث
مبارکہ سے کہ جب رکوع کریں گے تو ہاتھ کی جو ہماری انگلیاں ہیں نا اس کو بالکل چپکا کر ایک دوسرے سے ملا کر نہیں رکھیں گے، بلکہ انگلیوں کو کھلا رکھیں گے، پھیلا کر رکھیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ انگلیوں کو کھلا رکھیں گے۔ آپ اگر اوپر کر کے تصویر دیکھیں گے تو ادھر سائڈ کی دو انگلیاں دیکھیں کس طرح کھلی ہوئی ہے، آپ کو صاف سمجھ میں آئے گی۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کہ انگلیوں کو ہم کیا ہے چپکا کر، جس طرح ہم سجدے میں انگلیوں کو رکھتے ہیں چپکا کر، اس طرح کیا ہے رکوع کی حالت میں نہیں رکھیں گے، بلکہ جب اس کو ہم اچھی طریقے سے گھٹنوں کو پکڑیں گے تو ساری انگلیاں کیا ہے کھل جائیں گی، مٹھی بند کی طرح نہیں، بلکہ ساری انگلیاں کیا ہے تھوڑا سا ہٹا کر رکھیں گے، ایک دوسرے سے جدا جدا رکھیں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی جی؟ دو تین چیزیں رکوع کے تعلق سے معلوم ہوئی آپ کو، کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھ کو کیا ہے پہلو سے بالکل چپکا کے اپنے کیا ہے پیٹ وغیرہ کے حصے سے بالکل چپکا کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو الگ رکھنا ہے۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ، فائدہ میں دیکھیے، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرات سے فارغ ہو کر نمازی کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہے، اور رفع الیدین کرتے ہوئے، رفع الیدین کا کیا معنی ہے جی؟ رفع الیدین کا کیا معنی ہے؟ رفع مانے اٹھانا، کیا؟ یدین مانے دونوں ہاتھ، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک، کان کے نچلے حصے تک کیا ہے ماشاءاللہ، چلیے سارا نذیر بہت اچھا۔ تو کیا ہے جی کہاں میں تھا، کیا بول رہا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی کیفیت سیم سیم اسی طرح کی کیفیت ہو بہو اسی طرح کی حالت کب ہوگی؟ جب ایک آدمی رکوع کرے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹھیک اسی طرح اٹھائے گا، رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائے، سمجھ رہے نا؟ وہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھائے گا دونوں ہاتھوں کو اور رکوع میں جائے گا، جو کہ ارکان نماز میں سے ایک اہم رکن ہے۔ کیا ہے جی؟ رکوع، جس کی رکنیت پر کتاب و سنت اور اجماع امت کے واضح اور صریح دلائل موجود ہیں۔ تو رکوع کے بغیر کیا ہے نماز نہیں ہوگی، یہ نماز کے اہم رکن میں سے ایک، ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ رفع الیدین کرتے ہوئے کیا ہے ہمیں جانا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حالت رکوع میں نمازی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں کو مضبوطی سے اس طرح پکڑے ہوئے ہوں کہ انگلیاں کھلی رہیں، بازو پہلوؤں سے دور ہوں اور کوہنیاں سیدھی رہیں۔ یہ تمام چیزیں بار بار میں نے آپ کو بار بار دوہرا کر بار بار دوبارہ سہبارہ کیا ہے ہم نے کیا ہے آپ کو بتلایا کہ انگلیاں کھلی رہنی چاہیے اور گھٹنوں کو مضبوطی سے اپنے دور رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک کیفیت ہوئی رکوع کی۔ حالت رکوع میں پیٹھ اور سر کی کیفیت اور تھوڑی سی مزید وضاحت ہے اس میں، دیکھیے ہاتھوں کی کیفیت کے تعلق سے بتا دیا گیا، انگلیوں کی کیفیت کے تعلق سے بتا دیا گیا۔ اب آئیے رکوع جب کریں گے تو ہمارا سر، ہماری پیٹھ وغیرہ بھی جھکتی ہے نا؟ تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ پیٹھ کو ہم کس طرح کتنا جھکائیں گے، کتنا اٹھائیں گے، سر کی ہماری کیا حالت ہوگی؟ ان تمام چیزوں کو یہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حالت رکوع میں یعنی رکوع کرنے کی حالت میں پیٹھ اور سر کی کیفیت، آپ کی پیٹھ کی کیا کیفیت ہوگی، پیٹھ کس طرح رہے گی، اور سر کی کیفیت کیا ہوگی؟ دیکھیے یہاں پر تو وہی رکوع کا پوزیشن ہے، لیکن وہاں پر آدھی چیزیں بتائی گئی ہے آپ کو، اور یہاں پر اور مزید چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا سر اور آپ کی پیٹھ کس طرح ہوگی۔ حالت رکوع میں نمازی کو اپنا سر اپنی پیٹھ کے برابری میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے نہ بالکل پورا جھکا دینا چاہیے سر کو، نہ تھوڑا سا اوپر اٹھا دینا چاہیے، بلکہ دیکھیے آپ کی کمر دیکھیے، آپ کی پیٹھ دیکھیے اور آپ کا سر دیکھیے، یہ تینوں کے تینوں چیزیں ایک لائن میں ہیں، سمجھیے تو برابر برابر ہونی چاہیے پیٹھ اور سر کی کیفیت، ٹھیک ہے؟ دلیل کیا ہے دیکھیے، عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اس طرح وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے ہے نا، اذا رکع، جب رکوع کرتے، لم یشخص رأسہ، تو اپنے سر کو اوپر نہ اٹھاتے، ولم یصوبہ، اور نہ ہی نیچے جھکاتے، بلکہ کیا ہے، دونوں کے درمیان سیدھا رکھتے۔ وہ گے جو پوری طرح جھک جاتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، اور ہاتھوں کی کوہنیاں کیا ہے، لیفٹ اور رائٹ سائڈ جو ہے وہ کیا ہے، تھوڑی تھوڑی کیا ہے، نکل جاتی ہے کوہنیاں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری طرح جھکتے ہی نہیں ہے، پوری طرح اپنے پیٹھ کو جھکاتے ہی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک پوزیشن لے لیتے ہیں، اور کیا ہے، سر کیا ہے، بہت زیادہ اونچائی پر رہتی ہے پیٹھ سے، سر کیا ہے، بہت زیادہ اونچائی پر رہتا ہے پیٹھ سے۔ تو یہ دونوں صورت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کی کیفیت اور اس کے طریقے سے بالکل خلاف ہے۔ تو کس طرح رکوع کرنا چاہیے کہ ہماری پیٹھ کے برابر ہمارا سر بھی ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث، قال ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی اصحابی، وہی فی اصحابی دیکھیں، اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا نا کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس میں سے حسب ضرورت جن جن چیزوں کی یہاں پر ضرورت ہے نا، جن رکن کے تعلق سے یہاں پر بحث کی گئی ہے، انہی ٹکڑوں کو کیا ہے یہاں پر لایا گیا حدیث کی، لمبی حدیث کی۔ تو وہی بول رہے، قال ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی اصحابی، حضرت ابو حمید نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہی جو پہلے بات آئی تھی نا کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجی میں تم لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کو جانتا ہوں۔ اسی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے کہ رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حصر ظہرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پھر اپنی پیٹھ پوری طرح جھکا دی، ہے نا، پوری طرح جھکا دی مطلب کیا، یہ جو تصویر میں آپ نے دیکھا، ایسا نہیں کہ پوری طرح ایک دم نیچے کی طرف جھک گئے۔ دیکھیے فائدہ میں، دیکھیے حالت رکوع میں پیٹھ اور سر کو برابر رکھنے کے تعلق سے نمازیوں میں اکثر کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے۔ میں نے یہ چیز بتائی ابھی کہ اکثر نمازی، اکثر نوجوان حضرات اور کچھ معمر حضرات، حالانکہ ان کے پاس عذر ہوتا ہے، جوانی میں وہ لوگ نمازوں کی عادت نہیں کرتے ہیں، جب بازوؤں میں طاقت تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت سے نوازا تھا، اس وقت انسان کیا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر نہیں جھکتا ہے۔ تو جب عمر جب ڈھل جاتی ہے، بازوؤں میں وہ طاقت نہیں رہتی ہے، اور صحت مندی کی وہ حالت نہیں رہتی ہے کہ جس طرح چاہے اور جب چاہے جھک جائے مڑ جائے، وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ اور جب درازی عمر کو پہنچنے کے بعد، تھوڑی سی بڑھاپا طاری ہو جانے کے بعد کیا ہے، جب آتے ہیں تو صحیح طرح سب رکوع کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ یہ تو ہو گیا کچھ عمر دراز لوگوں کا مسئلہ، کچھ ہمارے نوجوان بھائی ہیں، کچھ ہمارے نوجوان دوست احباب ہیں، ان کی بھی یہی کیفیت ہے، یا تو وہ نماز کی اس کیفیت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے رکوع میں، اس کو نہیں جانتے ہیں، یا سستی، کاہلی، لا ابالی پن کی وجہ سے کیا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ نمازیوں میں اکثر یہ کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے، بعض لوگ سر کو بہت زیادہ جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ، میں نے بتایا کہ پوری طرح کیا ہے، نیچے جھک جاتے، گھٹنے کے برابر کر دیتے ہیں، بلکہ گھٹنوں میں دبائے نظر آتے ہیں، وہی بات بتا رہے ہیں، ہے نا۔ اور بعض پیٹھ کو سیدھا نہ رکھتے ہوئے سر کو بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اما عائشہ نے کیا کہا، لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، یعنی نہ زیادہ جھکاتے اور نہ زیادہ اٹھاتے،
اسی کیفیت میں کیا ہے، ایک آدمی کو، ایک نمازی کو رکوع کرنا ہے، حالانکہ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں رکوع کی حالت میں ایک نمازی کو اپنی پیٹھ کی طرح سر کو بھی نہ زیادہ جھکانا چاہیے نہ زیادہ اٹھانا چاہیے، بلکہ سر کو پیٹھ کے برابری میں رکھنا چاہیے، کہ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں، اور حدیث کے ترجمے میں بھی یاد بات بتائی گئی کہ برابر رکھنا ہے، اور تصویر میں بھی اس چیز کو آپ نے اچھی طریقے سے جائزہ لے لیا۔ رکوع کی بابت ایک اور اہم بات کا ذکر فائدے سے خالی نہیں کہ رکوع کرتے ہوئے بہت سے نمازی عجلت اور جلد بازی سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، مانے جلدی کرتے ہیں، عجلت مانے جلدی کرنا ہے نا، فوری طور پر انجام دے دینا، جبکہ رکوع میں اطمینان و سکون کا پایا جانا فرض اور رکن ہے۔ نماز کی پوری حالت، نماز کی پوری کیفیت میں آپ کو کیا ہے، اطمینان، سکون، خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف رکوع میں، ایسا نہیں کہ صرف قیام میں، ایسا نہیں کہ صرف سجدے میں، لیکن جو لوگوں کی طرف سے دیکھنے میں بات آتی ہے، جب رکوع میں اطمینان و سکون کا پایا جانا فرض اور رکن ہے، اس میں بھاگم بھاگ والی کیفیت جائز نہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری اطمینان سے رکوع کرتے تھے، اور آپ نے اسی کا حکم نماز میں صحیح طرح سے رکوع نہ کرنے والے اعرابی بولیں گے، ہے نا، اعراب دیہاتی، اعراب نہیں بولیں گے، اعراب منے زیر زبر پیش ہوتا ہے، اعرابی دیہاتی صحابی کو دیتے ہوئے کہا تھا پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع میں خوب مطمئن ہو جاؤ۔ وہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گزری کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اسی میں ایک دیہاتی آدمی آیا اور جلدی جلدی کیا ہے، نماز ادا کی، پھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے السلام علیکم کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ جی تم پھر سے نماز ادا کرو، پھر سے نماز ادا کرو، جاؤ جی پھر تم سے پھر سے تم کیا ہے نماز ادا کرو۔ وہ آدمی پھر گیا، پھر اسی طرح جلدی بازی میں کیا ہے نماز ادا کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد پھر ان سے کہا کہ جاؤ جی تم پھر سے کیا ہے نماز ادا کرو، تم نماز ادا نہیں کر تم نے اچھی طریقے سے نماز ادا نہیں کی ہے۔ اس طرح کی کیفیت 3 بار ہوا، کہ 3 بار ہوئی اس طرح کی کیفیت۔ تیسری مرتبہ اس صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سکھا دیں کہ ہم نماز کس طرح پڑھیں، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ تو اس میں اس دیہاتی کو، اس بدو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی یرکا یرکا ثم یرکا حتی تطمئن راکعا ثم یسجد حتی تطمئن ساجدہ، یعنی تم رکوع جب کرو ایسے رکوع کرو، اس کے بعد کیا ہے تم اطمینان کے ساتھ رکوع میں ٹھہر جاؤ، پھر سجدہ کرو، یعنی پوری نماز کی کیفیت آپ نے بتلائی، اور پوری نماز میں آپ نے لفظ اطمینان، لفظ سکون کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی، کہ سکون و اطمینان کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا ہے تم کیا ہے نماز ادا کرو، سمجھ رہے نا؟ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ رکوع وغیرہ کرنے میں یا نماز کی کسی بھی رکن کی ادائیگی کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہڑبڑاہٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے رکوع کی دعائیں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ رکوع کی مختلف دعائیں ہیں، دعاؤں کی مختلف کتابوں میں، تو یہاں پر دیکھیے ایک دعا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل امین کا رب نہایت پاک ہے۔ اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں،
اور کچھ لمبی دعائیں بھی دعاؤں کو کتابوں میں ہے، آپ ان کو بھی یاد کر کے کیا ہے رکوع اور سجود میں پڑھ سکتے ہیں۔ فائدہ میں دیکھیے، رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد اذکار و تسبیحات اور دعائیں ثابت ہیں، جن میں سے بعض کا اوپر ذکر کیا گیا۔ ہم نے بتایا نا، یہ 2-3 دعائیں آپ کے سامنے ہیں، اور عموماً کیا ہے، ان دعاؤں کا کیا ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مزید دعائیں ہیں، ان مذکورہ دعاؤں میں سے کسی ایک کو بھی رکوع میں پڑھ لینا کفایت کر جائے گا۔ اگر آپ ان میں سے بدل بدل کر کبھی سبحان ربی العظیم پڑھے، کبھی سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے، کبھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھے، تو بدل بدل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی ایک کو جیسے سبحان ربی العظیم کو ہی آپ کیا ہے ہر رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مزید دعائیں اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تسبیحات کی تعداد کیا ہوگی؟ جو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں گے، یا اسی طرح سبحان ربی العالی پڑھیں گے، جو تسبیحات ہیں کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ آیا 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے، کتنی پڑھیں؟ اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تو دیکھیے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات اور دعاؤں کا ایک مخصوص تعداد طاق یا جفت میں پڑھنا کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، تاہم پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان اللہ وتر یحب الوتر، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں کیا بات بتائی گئی؟ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ حدیث کی کتاب میں یا صحابہ کرام یا تابعین کے کسی بھی اقوال میں یہ بات ہمیں نہیں مل رہی ہے یا نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عدد منقول ہو کہ آپ نے 3 ہی مرتبہ کیا ہے تسبیحات کہی ہے، یا 6 مرتبہ کہی ہے، یا 5 مرتبہ کہی ہے۔ کوئی طاق ہو یا جفت ہو، 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو یا 2 ہو، 4 ہو، 6 ہو، 8 ہو، کوئی بھی کیا ہے نمبر یا کوئی بھی عدد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس طرح نہیں ہے کہ آدمی کو اتنی تعداد میں پڑھنی چاہیے۔ البتہ ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے، سنگل ہے، ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاق کو پسند فرماتا ہے کہ روشنی میں تسبیحات کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب، تاہم 3، 5 یا 7 وغیرہ طاق عدد میں پڑھنا افضل اور مستحب معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی مع تحفۃ الاحوذی کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 سے 120 میں تسبیحات کو کم از کم 3 کی تعداد میں پڑھنا اہل علم کا عمل قرار دیا ہے۔ تو یہاں یہ بات آئی کہ آپ طاق عدد میں ختم کریں، آپ جتنا بھی پڑھیں، چاہے 1 مرتبہ پڑھیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھیں، چاہے 5 مرتبہ پڑھیں، چاہے 7، چاہے 9، چاہے 11، یہ طاق عدد میں ختم کریں۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اور تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ تو بات ہوئی طاق۔ اور امام ترمذی کے قول کے مطابق کیا ہے؟ کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ افضل طریقہ ہے، افضل عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 1 مرتبہ بھی ان تسبیحات کو پڑھ لیتا ہے تو اس سے کیا ہے، یہ وجوب ختم ہو جائے گا، یہ واجب جو پڑھنا ہے اس کا وجوب ختم ہو جائے۔ البتہ قیام اللیل اور دیگر نوافل پڑھتے ہوئے اگر لمبے رکوع و سجود کیے جائیں تو طاق عدد کی رعایت کے بجائے جو میسر آئے پڑھ لینا بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ لمبے سجود اور لمبے قیام کرنا چاہتے ہیں، اس کے عادی ہیں، تو اب تو آدمی گنتے نہیں بیٹھے گا نا کہ میں طاق پہ ختم کر رہا ہوں کہ جفت پہ ختم کر رہا ہوں، تو جتنا میسر ہو سکے، جتنا وہ پڑھ سکے پڑھے۔ 10 سے 15، 15 سے 50 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے ایک آدمی، اگر لمبے سجود اور لمبے رکوع کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی جی خلاصہ کے طور پر کہ رکوع کی کیفیت کیا ہے، اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کس طرح کیا ہے اپنے بازوؤں کو، اپنے پیٹھ کو، اور اپنے سر کو، اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے ان جملہ مسائل کو ہمیں سمجھنے اور ان مسائل پر ان مسائل کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔